یہ ہمارے پاس جو ہمارے غیر مقلدین حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات، وہ کتاب ہے قرآن شریف کا ترجمہ. اس کا نام ہے مختصر تفسیر احسن البیان. احسن البیان نام ہے اس کا. اور ترجمہ کیا مولانا محمد جناگڑھی صاحب نے، اور اس کی تفسیر لکھے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے. یہ وہ قرآن شریف ہے کہ سعودی عرب کے اندر مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہمارے لوگ اس کو فری میں پاتے ہیں، تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ایک تحفہ ہمیں بھی ملا، تو سوچیں کہ تحفے کا حق ادا کر دیا جائے. اچھا، حق میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ہمیں سیدھا ستیہ راستہ دکھا. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ہمارے جو کنز الایمان شریف ہے حضور اعلیٰ حضرت کا، یہ اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب ان بیچاروں نے ابھی تک راستہ دیکھا ہی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے ترجمہ کیا بھائی، اس میں دیکھ لینا آپ احسن البیان کے اندر. تو ان لوگوں نے ابھی راستہ نہیں دیکھا ہے. تو جنہوں نے ابھی راستہ نہیں دکھا ہے تو ان کو راستہ دکھانا ضروری ہے نا، راستہ دکھایا جائے. ان کو بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے. اللہ اکبر. سب سے پہلے ایک ترجمہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، جس کا ترجمہ کر کے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگوں نے. اس آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. آیت نمبر 173. ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، تم پر مردہ اور خون، سور کا گوشت اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے نام کے سوائے دوسروں کے نام پکارے جائیں، کیا ہے، وہ حرام ہے. یعنی کوئی بھی چیز جس میں اللہ کے نام کے سوا دوسرے کا نام پکار دیا جائے، وہ چیز کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. یعنی ایک تو مردہ تو وہ تو حرام ہے ہی، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز ایکس وائی زیڈ دنیا کی ہے نا، اس پہ غور کیجیے، ہر وہ چیز جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا. ان کا ترجمہ ہے یہ، اللہ کے سوا کسی اور کا بھی نام لے لو تو وہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا. اب مثال کے طور پر کسی مسلمان نے بریانی بنائی اور انہوں نے لوگوں کو بریانی کھلانے کی جو ہے خواہش رکھی، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بریانی فلاں کی طرف سے ہے، یہ تو کہیں گے نا. بریانی میں جو تیار ہوا وہ گوشت تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بریانی بنائی لوگوں کو کھلانے کے لیے، تو کیا کہیں گے، یہ فلاں کی طرف سے ہے. یہ بریانی کس کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے ہے، فلاں سیٹھ جی کی طرف سے ہے. اب وہ سیٹھ جی اللہ تو ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے، کیا ہے وہ، غیر اللہ ہے. اللہ ہے کیا؟ تو ان کے ترجمے کے حساب سے اگر اس کھانے میں سیٹھ جی کی نسبت کر دی جائے، سیٹھ جی کا نام لے لیا جائے کہ سیٹھ جی کی جانب سے ہے، تو وہ کھانا کیا ہو جائے گا. بولیے یہ ترجمے میں کتنی بڑی غلطی ہے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے، ترجمہ کرنا آتا ہی نہیں ہے ان کو. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. وہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے جس پہ اللہ کا نام لیے بغیر جو جانور ذبح کیا جائے نا، وہ حرام ہے. اگر آپ یہ ترجمہ کرو گے
کہ جس پر اللہ کے نام کے سوائے دوسروں کے نام پکارے جائیں حرام ہے، تو ہر چیز حرام ہو جائے گی دنیا کی، کیونکہ اللہ کے نام کے سوائے دوسرے کا ہی نام تو پکارا جاتا ہے۔ ترجمہ صحیح یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اب اسی کو لے کر کے لوگ جو ہے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، غوث پاک کا بکرا۔ تو ارے بیوقوف، وہ غوث پاک کا جو بکرا ہے نا، یہ ایک مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ غوث پاک کے نام سے صدقہ کروں گا، لیکن ذبح کرتے وقت اس میں یہی پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر قربانی کرتے ہیں آپ، ہے نا، یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ میرے طرف سے ہے، یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے، یہ میرے دوست کی طرف سے ہے، اللہ کا نام ہوا؟ غیر اللہ کا نام نہیں ہوا؟ آدمی تو غیر اللہ ہے نا، تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا ان کے ترجمے کے حساب سے، جبکہ وہ حلال ہے، کیونکہ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ جانور اس کا ہے، اس آدمی نے خریدا، اس نے پالا، اس نے پوسا، بے شک اس کا نام اس کی طرف نسبت کی جائے گی، لیکن ذبح کرتے وقت اس کا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو ایک میں نے آپ کو نمونہ دکھایا، ابھی آپ لوگ اور بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی گستاخی اس ترجمے میں اللہ کے شان میں کی ہے۔ قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142۔ یہاں پہ ایک چیز ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے سوچا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون تم میں جہاد کرتے ہیں اور کون صبر کرتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب مجاہدین جہاد میں گئے تھے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون تم میں جہاد کرتے ہیں اور کون صبر کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہنے چاہ رہا ہے کہ ابھی اللہ یہ دیکھا نہیں ہے کہ کون جہاد کریں گے اور کون صبر کریں گے۔ ترجمہ کہ اللہ نے ابھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون جہاد کریں گے اور کون صبر کریں گے۔ مجھے بتائیے، جو ہو چکا وہ بھی اللہ، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ، اور جو ہونے والا ہے، تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کون صبر کرے گا، اللہ کو معلوم نہیں ہے کون جہاد کرے گا، اللہ کو معلوم نہیں ہے کون کفر کی حالت میں مرے گا اور کون ایمان کی حالت میں مرے گا، اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ علام الغیوب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے ترجمہ میں اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی کہ اللہ نے ابھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کون جہاد کرے گا اور کون، بتائیے کتنی بڑی گستاخی کی ہے سورہ آل عمران 142 کے اندر۔ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی، اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کون جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو پروردگار ہے، جو ہو چکا، جو ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اب اس آیت میں انہوں نے جو کہا ہے کہ تم میں کون جہاد کرے گا اور کون صبر کرے گا، ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ، اسی لیے فری میں بانٹتے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی۔ یعنی اللہ امتحان بھی لے گا، اللہ صبر کرنے والوں کو آزمائش بھی کرے گا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت کا صحیح ہے کہ ان جناگڑی کا ترجمہ صحیح ہے؟ آپ دیکھ لینا، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھ لینا، خالی مفت میں بانٹنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر کوالٹی ہوگی نا تو لوگ لاکھوں دام دیں گے، کوالٹی نہیں ہوگی نا تو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اب ایک بتائیے اور چیز، ایک آیت ہے
سورہ فتح کی آیت نمبر دوسری نمبر آیت ہے سورہ فتح کی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، تاکہ جو کچھ تیرے پاپ پہلے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تجھے سیدھے راستے پر چلائے۔ یہ آیت نازل ہوئی حضور کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی کی شان میں، کہ جب اللہ نے پیارے نبی کو جو ہے فتح مکہ کی بشارت دی کہ اے محبوب ایک نہ ایک دن جو ہے یہ مکہ بھی فتح ہونے والا ہے، تو یہ حضور کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو کچھ تیرے پاپ پہلے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ کیا کر دے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ارے نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کے ترجمے میں کیا ہے کہ نبی سے پاپ ہوا، اب اللہ اس پاپ کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ تو ان کی نظر میں نبی کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ ان کی نظر میں کیا ہے نبی؟ ان کی نظر میں کیا ہے نبی؟ خطا کار ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے پاپ پہلے ہوئے اور جو کچھ بعد میں ہوئے اللہ کیا کر دے۔ ارے نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی سے گناہ کا صدور عقلاً محال ہے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بتائیے قرآن بدل دیتے ہیں لوگ اپنے مطلب کے لیے، اس ترجمے کی وجہ سے ہمارے نبی گنہگار ہوئے کہ نہیں؟ آج کا اہل حدیث جو ہے یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور میرے نبی گنہگار ہیں۔ اور پڑھو گے اس ترجمے کو میرے آقا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، تمہارے وجہ سے، اے نبی اے محبوب تیرے وجہ سے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں نبی قدم رکھ دیتے ہیں وہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تم نبی کو پاپی کہتے ہو اور تم بڑے نیک ہو، اور مصطفیٰ پیارے پاپی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے قرآن میں ہے۔ ابھی تو ان کی بہت ساری کتابیں لانا باقی ہے، یہ ہاتھ آ گئی، میں نے سوچا تھوڑا سا ڈیمو اپنے دوستوں کو دکھا دوں۔ ایک آیت اور دیکھیے، سورہ والضحیٰ ہے اما پارا کے اندر، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راستہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ انہوں نے ترجمہ کیا، یہ ہمارے حضور کی شان میں ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اور تجھے راستہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی ہمارے نبی راستہ بھول گئے تھے۔ ہمارے نبی راستہ بولیے، حضور راستہ بھول گئے تھے، ان کا ترجمہ ہے یہ۔ اس لیے یہ ہندی میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کو خوب پڑھے، اور پڑھنے کے بعد خوب جو ہے شیطان کے لیے جہنم بنایا گیا ہے نا، تو ان کی تعداد کم نہ ہو، کثیر تعداد میں گمراہ کر کے لوگوں کو لے کر چلا جائے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تجھے راستہ بھولا پا کر ہدایت دی، یعنی نبی راستہ بھول گئے تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ مجھے بتائیے نبی سے بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بھول جائیں؟ وہ تو نبی ہیں، عام لوگ راستہ بھول سکتے ہیں، ہدایت کا راستہ نبی کیسے بھول سکتا ہے بھلا؟ لیکن یہ ہے کہ جو تمہارے اندر دل میں تھا نبی کا بغض، وہ باہر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ آپ لوگوں کو دکھانا ضروری تھا، حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهِ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس طرح کی، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے یوجنا بناتا ہے۔ اللہ کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہ اللہ یوجنا بناتا ہے، یہ بالکل ہی بےہودہ اور گستاخانہ الفاظ ہے۔ یوجنا تو عام لوگ بناتے ہیں، ہے نا، کوئی بات ہو تو آپس میں مل کے مشورہ، یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اللہ یوجنا بنائے گا؟ اللہ تو کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا ہے کہ اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو آپ کو بھلے ہی مفت میں مل رہا ہو، بھلے ہی
لیکن اس ترجمے کے اندر اللہ کی شان میں گستاخی بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھیے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا، لیکن قرآن کی شرح، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کا در چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کا در چاہیے۔ اللہ نے نماز فرض کیا لیکن طریقہ نہیں بتایا، کتنی رکعت ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ وہ طریقہ جاننے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ حضور بتائیں گے سجدہ ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے ہدایت کے نور کو اپنے سینے میں داخل کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور سنیے، یہی قرآن ہے کہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ گمراہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول کا بغض سینے میں رکھ کے جو قرآن پڑھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول کی محبت سینے میں رکھ کے جو قرآن پڑھیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔